ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ابلیس ملعون کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے رکھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن تک نہ تو ابلیس کو موت آنی ہے اور نہ ہی اس کے برے اعمال کے باعث اللہ کی جانب سے اس کی کوئی پکڑ ہونی ہے۔ قرآن مجید میں 7 مقامات پر اللہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا ذکر موجود ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے جب اللہ رب العزت کی حکم عدولی کی اور گمراہی کا رستہ اختیار کیا تو اسی وقت شیطان مردود نے اللہ کی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ اب وہ قیامت کے دن تک اولاد آدم کو گمراہ کر دے گا، مگر سوائے ان چند لوگوں کے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سو کو اپنی فوج کا حصہ بنا رکھا ہے، جن کے ذریعے سے وہ ہر جن و انس پر اپنے مکر و فریب کے کاروبار کرتا رہتا ہے اور اپنی شیطانی چالوں کے ذریعے انسانوں اور جنات کو گمراہ کرتا ہے۔ ناظرین، کافر جنات اور شیاطین ابلیس کا لشکر ہیں جو کفر و شرک اور گناہوں کو پسند کرتے ہیں، اور مکر و فریب ان کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے شیاطین پر آسمانوں کے دروازے بند کر رکھے ہیں، مگر اس عالم ناسوت یعنی زمین پر ان کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ شیاطین چونکہ خبیث النفس ہوتے ہیں، اس لیے جادوگر اور دیگر منتر کرنے والے افراد شیاطین کے مکر و فریب سے مرغوب ہو کر رشوت کے طور پر ان کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، تاکہ شیاطین ان سے خوش ہو کر اپنی کچھ طاقتیں ان کو دے دیں۔ ان جادوگروں کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے سے شیاطین اس قدر خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کی بعض حاجات کو پورا کر دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کسی کے ذریعے کسی کو قتل کرانا چاہے اور اس کے بدلے میں وہ قاتل کو کچھ مال دے دے، یا کوئی آدمی کسی سے کوئی حرام کاری کرنا چاہے اور وہ کسی کو جو اس کا تعاون کر سکے کچھ مال دے دے، یہی حال جنات اور شیاطین کا ہے کہ وہ کفر و شرک کی وجہ سے اس جادو یا منتر والے کی بعض حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ یہ لوگ کلام اللہ کو نجاست سے لکھتے ہیں، یا بعض مرتبہ اس کے الفاظ کو بدل کر پڑھتے ہیں یا الٹا پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس طرح شیاطین ان سے راضی ہو جاتے ہیں اور ان کے کیے گئے ہر شیطانی عمل سے راضی ہو کر ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی شیطانی عمل کرنے والا عامل کوئی بھی منتر بولنا شروع کرتے ہیں یا کوئی تعویذ گنڈے بنانا شروع کرتے ہیں تو وہ فوراً اثر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان عاملوں کے یہ ظاہری اعمال سادہ و ضعیف الاعتقاد عوام جو اپنے ایمان کو جانے یا انجانے میں ہر وقت بیچنے کے لیے تیار ہوتی ہے، ان عاملوں کے تعویذات اور منتروں سے مرعوب ہو کر علاقے میں ان کی تشہیر کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اصل میں کام کرنے والے وہ شیاطین اور کافر جنات ہوتے ہیں جن کی ان عاملوں نے عبادت کی ہوتی ہے۔ اس لیے بعض احادیث میں جادو کرنے، کروانے اور سیکھنے سکھانے کو کفریہ عمل کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عام عوام میں ایک غلط تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کالے عاملوں کے پاس ہمزاد اور شیاطین بطور غلام یا خادم کام کرتے ہیں یا ان کی قید میں ہیں۔ اصل میں یہ عامل ان شیاطین کے تابع ہوتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی جادوگر صراط مستقیم کی طرف واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ شیاطین اسے قتل کر دیتے ہیں۔ ناظرین، جب کوئی جادوگر کسی تعویذ پہ کفریہ الفاظ لکھتا ہے یا کچھ ایسا لکھتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں تو وہ جادوگر شیاطین کے قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جادوگر چلہ کشی کام کرتے ہیں، جس میں کفریہ کلمات اور غلاظت کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ ابلیس اور اس کی آل اولاد راضی ہو۔ بعد میں جادوگر اپنے ایمان کے بدلے شیاطین کی مدد و حمایت کے تبادلے کا عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اس قسم کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھیں، اور اگر کوئی شخص کسی پریشانی یا مشکل میں مبتلا ہے تو وہ کسی شریعت کے پابند عامل سے رابطہ کرے
جو قرآن اور مسنون اذکار کا فہم رکھتا ہو، اور ہرگز کسی ایسے طریقہ علاج کو نہ اپنائے جس کے بعد ساری زندگی کا پچھتاوا اور ملامت ہو، اور قیامت میں بھی ابدی ذلت اور عذاب کا باعث بنے۔